السلام علیکم ویورز، مسلمانوں کے عروج کا راستہ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم ان پروگراموں میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سوال کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے عروج کا راستہ جہاد ہے، لیکن جہاد شریعت اسلامی کا ایک حکم بھی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے اپنے دور کے ایک معتبر عالم سے بات کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب، جہاد مسلمانوں کے عروج کا ذریعہ ہے، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ میں کبھی سمجھ نہیں سکا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی، ہمارے پاس بڑی بڑی افواج ہوں گی، ہمارے پاس ایٹم بم ہوں گے، ہمارے پاس طیارے ہوں گے، ہمارے پاس بڑی افواج ہوں گی، تو ہم دنیا پر چڑھ دوڑیں گے اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کو تم پر غلبہ حاصل کرنے کا خدائی لائسنس دے دیا گیا ہے؟ کیا اس سے مراد یہ ہے؟ عام طور پر ویسے لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں۔ قوموں کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ حقیقت آپ پر بالکل واضح ہو جائے گی کہ ان کے عروج و زوال کے فیصلے جنگ و جدال سے نہیں ہوتے۔ جنگ و جدال کے ذریعے سے عروج کو قائم تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن عروج حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ عروج حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا رکھا ہے، آپ اس قانون کی پیروی کریں گے آپ کو حاصل ہو جائے گا، کوئی اور قوم اس کی پیروی کرے گی اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اس پر میں ابتدا میں گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ صرف علم و اخلاق کی برتری ہوتی ہے جو بحیثیت مجموعی جب کوئی قوم حاصل کر لیتی ہے تو آہستہ آہستہ اسے زمین میں اقتدار حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ پھر بھی اس میں اللہ تعالیٰ کے اپنے انتخاب کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو بنیادی چیز فراہم کرتی ہے وہ قوم فراہم کرتی ہے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو اس قابل کر لیتے ہیں کہ آپ کا انتخاب کیا جائے، انتخاب تو پھر ذات خداوندی کرتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج کے معاملے میں یہ طے کر رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسری قوم کو اس میدان میں لاتے رہتے ہیں، وہ منصہ عالم پر نمودار ہوتی ہے، اپنا کردار ادا کرتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو قرآن نے خود بیان کر دیا ہے کہ ہر قوم کو ہم باری باری یہ موقع دے رہے ہیں، لیکن کس کو موقع ملتا ہے؟ اسی کو کہ جو اس کے لیے چند بنیادی چیزیں فراہم کریں۔ اس کو جناب صاحب اگر ہم سم اپ کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں ایک نسل میں سے کس گروہ کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیں گے، یہ اس کی صلاحیت کے اوپر ہے، اس کی صلاحیت پر ہے۔ یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے فلاں منصب کے لیے لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں، تو کچھ بنیادی کوالیفیکیشن ہوتی ہے نا، وہ فراہم کر لی جاتی ہے، اس کے بعد ان میں سے کن کا انتخاب کرنا ہے وہ انتخاب ایک امتحان کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ تو قوموں کا انتخاب تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ کسی قوم کے اندر وہ بنیادی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے کہ وہ دنیا کا نظم سنبھال سکے اور اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کر لے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو دنیا کا نظم سنبھالنے کے لیے صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے، یہ صلاحیت علم و اخلاق سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اجتماعی اخلاقیات اعلیٰ اور برتر مقام پر پہنچیں گی، باقی قوموں کے مقابلے میں معاف کیجیے گا ممتاز ہوں گے، یہ چیز آپ کو عروج کی طرف لے جائے گی، یہ چیز آپ کو زوال سے نکالے گی۔ آپ کی بات کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خاص نسل اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کرتے ہیں اور اس میں سے کوئی گروہ اس بنیادی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے جو کہ عروج کے لیے بنیادی تقاضے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی اس کو اس طریقے سے سمجھیے نا کہ آپ کسی منصب کے لیے کسی کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بنیادی کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں جو کوئی گروہ پوری کر دیتا ہے، پھر اس میں سے آپ انتخاب کرتے ہیں۔ تو قوموں کا انتخاب تو ابتلا کے اصول پر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یعنی ان کو کس قوم کو معرض امتحان میں لانا ہے اس بنیاد پر وہ انتخاب کرتے ہیں اپنے علم و حکمت کے پیش نظر، لیکن اس کے لیے کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر یہ انتخاب کیا جاتا ہے۔ وہ صلاحیتیں 10 اقوام میں ہو سکتی ہیں، 20 اقوام میں ہو سکتی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے، لیکن اگر کسی میں وہ صلاحیت پائی نہیں جاتی تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے انتخاب میں آئے۔ بیسک کوالیفیکیشن تو ہونی ہی چاہیے، وہ ہونی چاہیے، جس کو بیان کیا نا دیکھیے سورہ انفال میں کہ اتنی طاقت آپ فراہم کر لیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا ہے کہ اتنی طاقت آپ فراہم کر لیں، پھر اس کے بعد باقی میں ہماری نصرت شامل ہو جائے گی۔ تو نصرت الہی کا بھی یہی قانون ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو نصرت الہی آ جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے انتخاب کا اپنے آپ کو اہل ثابت کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ وہ بنیادی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں، وہ علم و اخلاق سے پیدا ہو۔ اس میں جاوید صاحب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے شاید ہوا یہ کہ مسلمان بعض جنگیں ہارے ہیں، 1857 میں ہار گئے مسلمان، اسی طریقے سے 1757 میں جنگ پلاسی مسلمان ہار گئے، تو ہم چونکہ جنگیں ہارے ہیں، غیر مسلموں سے جنگ میں ہارنے کے بعد ہم نے اپنی حکومتیں گنوائی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں جیت گئے ہم
تو پھر دوبارہ ہمارا غلبہ قائم ہو جائے گا. وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے. دیکھیے جب ایک قوم کو اقتدار حاصل ہو جاتا ہے, یعنی وہ بنیادی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کر لیتے ہیں, پھر اس کو دنیا کا اقتدار دے دیا جاتا ہے. دنیا کا نظم چلانا ہے نا, تو دنیا کا نظم چلانے کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے وہ جب کسی قوم کو حاصل ہو جاتی ہیں تو اقتدار مل جاتا ہے. اور اگر علم و اخلاق میں وہ دوسروں سے بہت برتر ہوتی ہے تو پھر اس کو دوسری اقوام پر برتری بھی حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب یہ برتری حاصل ہوتی ہے تو اس کے اثرات اس کی اقتصادی زندگی پر پڑتے ہیں, اور اقتصادی زندگی کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ پھر بہرحال افواج قاہرہ بھی وجود میں آ جاتی ہیں, یعنی بڑی طاقت بن جاتی ہے. وہ طاقت فوجی طاقت بھی ہوتی ہے, اس میں عسکری پہلو بھی اپنا ایک پورا وزن رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سرکشی سامنے موجود ہے, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں سرکشی باقی نہ رہے. چنانچہ دیکھیے جہاد سے متعلق جو آیات ہیں ان میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دیتا, اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہ دیتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا. پھر دوسری جگہ فرمایا کہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں, گرجے ویران ہو جاتے, صومعے ویران ہو جاتے, عبادت گاہیں ویران ہو جاتی, لوگ معبد تلاش کرتے پھرتے اور ان کو کوئی جگہ نہ ملتی کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں. تو یہ وجہ بیان کی ہے اس کی. آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے, اتنی طاقت ہونی چاہیے جس کو قرآن نے بیان کیا, اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ورباط الخیل. یہ طاقت آپ کے پاس ہوگی تو پھر آپ اپنے عروج کا دفاع کر سکیں گے. لیکن عروج کا راستہ یہاں سے نہیں نکلتا. جو قومیں عروج کا راستہ یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتی ہیں وہ خودکشی کر لیتی ہیں. صاحب ان سارے ایشوز پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے, لیکن اس وقت ہمیں لینا ہوگا ایک مختصر سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو ویورز. جاوید صاحب, جہاد کے متعلق ہم نے اصولی گفتگو تو کر لی, عروج کے حوالے سے بھی اس کا تعلق دیکھ لیا, لیکن یہ شریعت کا ایک ضابطہ ہے, قانون ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شریعت میں اس حوالے سے اس کو کس طرح بیان کیا گیا؟ شریعت میں آپ یہ کہیے یا قرآن مجید میں یہ کہیے, وہاں تو دو پہلوؤں سے یہ زیر بحث آیا ہے. اس کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس میں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم پر اتمام حجت کر دیا ہے. جو لوگ رسالت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اسی مقصد سے بھیجتا ہے. اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب ان لوگوں کو سزا دے گا جو منکرین حق کی حیثیت سے اپنے موقع پر قائم ہو گئے. یعنی کچھ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں انکار کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا ہی میں جزا و سزا کا فیصلہ کرتا ہے. ایک جزا و سزا تو وہ ہے کہ جو آخرت میں ملنے والی ہے, اور ایک جزا و سزا وہ ہے جو رسولوں کی بعثت کے بعد دنیا ہی میں برپا کر دی جاتی ہے. یہ ایک طرح کی قیامت صغریٰ ہے. ایک قیامت وہاں برپا ہوگی, وہ قیامت کبریٰ ہے. یہ قیامت صغریٰ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں ان کے ذریعے سے یہ برپا ہوتی رہی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں کہ سید نوح علیہ السلام کی قوم نے جب انکار کر دیا اور فیصلہ کر لیا کہ انکار کرے گی تو پھر عذاب آ گیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آسمانوں کو اپنا سارا پانی برسا دے, اور زمین کو حکم دیا کہ اپنا سارا پانی اگل دے, اور وہ قوم غرقاب کر دی گئی. یہی معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی ہوا ہے. تو منکرین حق کے خلاف پھر سورہ توبہ میں حکم دے دیا گیا کہ اب ان کے قتل عام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. ایک تو قتال, یعنی اللہ کا فیصلہ ہے جو دنیا میں نافذ اللہ کا فیصلہ ہے. کن لوگوں کے خلاف یہ اقدام کرنا ہے وہ متعین ہو جاتے ہیں. وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن پر رسول اتمام حجت کر دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا وقت مقرر کرتے ہیں, پھر یہ طے کرتے ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ یہ کام شروع ہو جائے گا. تو یہ معاملہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. یعنی اگر سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو انسان اس دنیا کے اندر دو طرح کا ظلم کرتا ہے. ایک اپنی جان پر کرتا ہے, ایک دوسروں پر کرتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے نا, یا وہ ظالم لنفس ہی ہوتا ہے یا ظالم لغیرہ ہی ہوتا ہے. تو ظلم اپنی جان پر یا ظالم نفس ہی ہونا یہ کیا چیز ہے؟ یہ کفر اور شرک کا ارتکاب ہے. یعنی جب میں اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہوں, اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرتا ہوں, تو میں در حقیقت اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہوں, کیونکہ اس کی سزا ملنی ہے. تو اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ ظلم سے تعبیر کرتے ہیں. ایک ظلم یہ ہے کہ جس میں آپ کفر یا شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. کفر اور شرک کے ارتکاب میں جس ظلم کا آپ ارتکاب کرتے ہیں اس کی سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ سزا دنیا میں رسولوں کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم پر متعین اشخاص کو دے دی جاتی ہے. یہی سزا قیامت میں ملے گی. یہ سزا دینے کا نہ مجھے اختیار ہے, نہ آپ کو اختیار ہے, نہ کسی ملا کو اختیار ہے, نہ کسی صوفی کو اختیار ہے, نہ کسی جماعت کو اختیار ہے, نہ کسی پیغمبر اور نبی کو اختیار ہے. یعنی اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. جب وہ پیغمبر کے بعثت کے بعد اتمام حجت کے نتیجے میں یہ سزا دیتا ہے تو وہ اصل میں خود حکم دیتا ہے کہ اب فلاں شخص پر یا فلاں گروہ پر یا فلاں جماعت پر یا فلاں قوم پر اس سزا کا نفاذ کر دیا جائے. تو کفر اور شرک کی سزا, یعنی جو ظالم نفس ہی لوگ ہیں ان کو جو سزا دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. اب نبوت تو ختم ہو گئی, رسالت ختم ہو گئی, اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے قیامت تک. اب یہ سزا کسی کو کوئی شخص نہیں دے سکتا, اور نہ اس عنوان سے, اس لیے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کا حال معلوم ہو. دل کا حال معلوم ہو, فیصلہ کیا جائے. یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہی اللہ تعالیٰ کو ہے, اس وجہ سے یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن جو لوگ ظالم لغیرہ ہی یعنی دوسروں پر ظلم و عدوان کا ارتکاب کرتے ہیں,
دوسروں کی آبرو لوٹتے ہیں, دوسروں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں, وہ کسی اسٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں تو آپ ان کے خلاف قانون کی کارروائی کرتے ہیں, انہیں عدالت میں پکڑ بلاتے ہیں, ان کو سزائیں دیتے ہیں, کرمنل کوڈ جو بنائے اور جیسے کہ قرآن مجید نے بھی بیان کیا کہ جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں, نیوسنس پیدا کرتے ہیں, جس کو محاربے اور فساد فی لفظ سے تعبیر کیا ہے, تو اس کو یہ اور یہ سزائیں دی جا سکتی ہیں. یا سب ان سارے ایشوز پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے, لیکن اس وقت ہمیں لینا ہوگا ایک مختصر سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو ویورز. صاحب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے, آپ اجازت دیں تو میں کر لوں. ہماری ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اسلام میں صرف دفاعی جہاد ہے. یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. اسلام میں جو جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہ ایک تو اس ظلم کے خلاف دیا گیا ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, وہ خدا سے متعلق ہے, اور ایک اس ظلم کے خلاف دیا گیا جو انسان پر کرتا ہے. تو ظاہر ہے یہ ظلم جب ہوگا تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کسی بے گناہ قوم پر چڑھ دوڑیں تو اس کو مدافعت کا حق حاصل ہوتا ہے. یہ مدافعت بھی ظلم کے خلاف ہی جہاد ہے. اس میں فرق صرف یہ ہوا ہے کہ حملہ ہو گیا ہے, لیکن آپ اقدام کر کے بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے, انسانیت پر ظلم کیا جا رہا ہے, کسی قوم کو غلط طریقے سے دبایا جا رہا ہے, کسی قوم کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہ جو کسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, آپ دیکھیے اس کی اپیل قرآن مجید نے کی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد کے لیے اور قتال کے لیے نہیں نکلتے, اور تم دیکھتے ہو کہ بچے ہیں اور بوڑھے ہیں اور ضعیف لوگ ہیں اور وہ پکار رہے ہیں تمہیں, کیونکہ اس وقت پرسیکیوشن ہو رہی تھی. اب پرسیکیوشن تو کسی دوسری جگہ ہو رہی ہے, پرسیکیوشن کرنے والوں نے آپ پر کوئی حملہ نہیں کیا, تو یہ مدافعت کے لیے تو نہیں بلایا جا رہا, یہ تو در حقیقت اقدام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور ان مظلوموں کو ان مظالم سے نجات دلائیں. تو اس وجہ سے میں اس تقسیم کو ٹھیک نہیں سمجھتا. میرے نزدیک اقدام ہوگا, لیکن اقدام ظلم اور عدوان کے خلاف ہوگا. جیسا یہیں سے بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقدام چلیے ہوگا, مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنی ذات میں کھڑے ہو کر یہ اقدام کر لوں, کس کا کام ہے, کون کرے گا یہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اقدام تو بہرحال مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو کرنا ہے. یعنی مسلمان جب ایک قوم کی حیثیت اختیار کرتے ہیں تو ان پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. کچھ ذمہ داریاں تو بحیثیت فرد میرے اوپر بھی عائد ہوتی ہیں, آپ پر بھی عائد ہوتی ہیں. مجھے نماز پڑھنی ہے, آپ کو بھی نماز پڑھنی ہے. مجھے زکوٰۃ دینی ہے, آپ کو بھی زکوٰۃ دینی ہے. کچھ ذمہ داریاں وہ ہیں کہ جو قومی حیثیت سے ہم پر عائد ہوتی ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو جہاد کے بارے میں پیدا ہوتا ہے وہ ہے یہی کہ جہاد کا حکم کیا فرد کو دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. جہاد کا حکم, قتال کا حکم, تلوار اٹھانے کا حکم, یہ مسلمانوں کو ان کی جماعتی حیثیت میں دیا گیا ہے. تو مسلمانوں کا جب بھی کوئی نظم قائم ہوگا وہ پوری مسلمان قوم کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ مسلمان قوم کے کسی ایک حصے کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نظم جہاں قائم ہو جائے گا, یعنی جس نظم کو آپ سیاسی نظم کہتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے کسی چھوٹی سی جگہ پر قائم ہو, کسی بہت بڑی جگہ پر قائم ہو, یہ عالمی سطح پر قائم. ایک زمانے میں مسلمانوں کی ایک سلطنت تھی, جیسے خلفائے راشدین کے زمانے میں. پھر مسلمانوں کی 2 ریاستیں بن گئیں, ایک اندلس میں اور ایک عباسیوں کی سلطنت جس کو آپ کہتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ بہت سی ریاستیں وجود میں آ گئیں جس میں سلطانیہ ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری تاریخ کا ایک دور وہ ہے کہ جب خلیفہ تو ایک حد تک ایک علامتی شخصیت کے طور پر موجود تھا, لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر سلاطین تھے, تو بے شمار ریاستیں وجود میں آ گئی تھیں. تو جہاں کہیں بھی کوئی ریاست کا نظم پیدا ہو گیا, یعنی مسلمانوں نے اپنا اجتماعی نظم قائم کر لیا ہے. اجتماعی نظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نظم قائم ہو گیا ہے جو مجرم کو سزا دے سکتا ہے, غلط اقدام کیا جائے تو اس کا دفیہ کر سکتا ہے. تو اس طرح کا نظم اگر کسی جگہ پر قائم ہو گیا تو اس کو حق حاصل ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, اس کی ذمہ داری بھی ہے, اسی کو یہ حق حاصل ہے. لیکن جہاں صاحب اس میں اب جو بات سامنے آتی ہے اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جو مسلمان حکمران ہیں ان میں غیرت ہی نہیں ہے, یہ خود جو ہے دشمنوں کے ایجنٹ ہیں اور ان سے ملے ہوئے ہیں, تو اور مسلمانوں پر دوسری ریاستوں میں ظلم ہو رہا ہے, مسلم ریاستوں پہ قبضہ ہو رہا ہے, تو دل تو چاہتا ہے نا کہ پھر حکومت نہیں کر رہی تو ہم ہی جہاد کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اس قابل ہیں, یعنی جہاد کے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک حکومت ہے. یہ ہے کہ جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے کیا آپ فی الواقع اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو اجتہاد کرنا ہوتا ہے, یعنی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے پاس اتنی طاقت ہے. اس کی تعلیم ہم کو قرآن نے دی ہے. یہ بتایا, صحابہ کرام کا میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں, ان کو یہ کہا ہے کہ بدر کے موقع پر اگر تمہاری طاقت 1 ہوگی تو تم اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کے مقابلے میں آؤ گے. اب یہ نہیں ہے کہ تم 0 ہوگے تو مقابلے میں آ جاؤ گے. بالکل اسی طریقے سے بدر کے بعد کیا فرمایا ہے کہ اگر تمہاری طاقت 1 ہوگی تو اپنے سے 2 طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہو, اور اللہ کی نصرت بھی اسی اصول پر تمہیں حاصل ہوگی. تو یہاں بھی کم سے کم نصف طاقت کو
آپ کے لیے لازم کر دیا گیا ہے۔ اس وقت آپ کو جن قوموں سے معاملہ درپیش ہے، اگر آپ کی طاقت اتنی ہے کہ آپ ان کے مظالم کا سد باب کر سکتے ہیں تو ضرور جہاد کیجیے، لیکن یہ دوسری چیز بھی دیکھنا ضروری ہے، یعنی ایک نظم اجتماعی آپ نے قائم کر لیا۔ اب ذرا اس حوالے سے دیکھیے مسلمان قوم کی اس وقت حالت کیا ہے، یعنی آپ تو اپنے لیے کوئی چیز بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اسلحہ مغرب سے آتا ہے، وہی اقوام ہے جو نئی ایجادات کرتی ہیں، ہر دوسرے دن وہ کوئی نئی ایجاد کر کے آپ کے اوپر اپنی برتری قائم کر چکی ہوتی ہیں۔ ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے نا کہ آپ نے کہا کہ ہم خود کش حملے کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آسمان سے ڈرون برسا دیں گے۔ تو ٹیکنالوجی اب جس جگہ پر پہنچ چکی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے کسی جگہ کھڑے ہوں گے آپ، اس کے بعد آپ کو یہ اقدام کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ حکیمانہ تجزیہ کریں گے اپنی قوم کا تو یہ نہیں ہے کہ جہاد کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ جب پرسیکیوشن ہوگی، جب ظلم ہوگا، جب عدوان ہوگا، جب زیادتی ہوگی، ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے تحت جہاد کریں، لیکن پہلے اس کی استعداد تو پیدا کر لیجیے اپنے اندر، اور وہ استعداد اس وقت پیدا ہوگی جب آپ علم و اخلاق کے لحاظ سے برتری پیدا کریں گے، اپنی قوم کو باشعور بنائیں گے اور اس کو اقتصادی لحاظ سے اس قابل کریں گے کہ وہ دنیا کی قوموں میں فی الواقع ایک برتری کے مقام پر آ جائے اور اس کے پاس اتنی طاقت بھی ہو کہ وہ ان کو چیلنج کر سکے۔ جہاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جہاد کے حوالے سے ہمارا پروگرام آپ نے دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ جہاد کا ضابطہ کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، اور جو سب سے اہم بات ہم نے دیکھی کہ اس وقت ہمیں جہاد کی بلا شک و شبہ ضرورت ہے، لیکن یہ جہاد کرپشن کے خلاف جہاد ہے، یہ جہاد مہنگائی کے خلاف جہاد ہے، یہ جہاد ظلم کے خلاف جہاد ہے، اور یہ جہاد جہالت کے خلاف جہاد ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں عروج و زوال کے حوالے سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔